अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको इसी तरह खुश रखे। प्यारे नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये माह रमज़ान है, यानी माह रमज़ान का महीना चल रहा है। ये वो अजीम शान महीना है कि जब ये महीना तशरीफ लाता है तो मोमिनों के दिल बाग बाग हो जाते हैं और उनका अल्टीमेट गोल अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा है, यानी वो हर हाल में अपने रब ताला को राज़ी करना चाहते हैं। जब ये महीना तशरीफ लाता है तो इस महीने के अंदर मोमिनों का कनेक्शन अल्लाह अज़्ज़ व जल से बढ़ जाता है। तो आज के हम पार्ट नंबर 6 के अंदर जानेंगे एक अहम गुफ्तगू के लफ्ज़ रमज़ान जो है, जो रमज़ान नाम का वर्ड है, इनमें से हर लफ्ज़ के बदले उलमा इकराम ने अपनी अपनी तफसीरों के अंदर क्या क्या निकात बयां पेश किए हैं, लेकिन इसी के बदले हमें 5 खुसूसी इबादतें करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रमज़ान के हर लफ्ज़ के बदले में क्या क्या इनामात हमें मिलते हैं। तो मुफ्ती मोहम्मद यार खान नईमी अपनी तफसीर नईमी में इरशाद फरमाते हैं कि रासे मुराद यानी रमज़ान के रासे मुराद रहमत इलाही है, मीम से मुराद मोहब्बत इलाही है, और ज़्वाद से मुराद जो कि उर्दू में ज़्वाद है ज़माने इलाही है, अलिफ से मुराद अमाने इलाही है, नून से मुराद नूरे इलाही है। और ये 5 इनामात सुबहान अल्लाह, क्या ही प्यारे निकात हैं, क्या ही प्यारे निकात उलमा इकराम ने बयान किए हैं। और ये 5 इनामात यानी 5 रिवॉर्ड उसी इंसान को मिलते हैं। इन 5 इनामात का वही व्यक्ति मुस्तहिक होता है जो कि इन 5 खुसूसी इबादत को करता है, जो कि हमें रमजान में पेश की जाती हैं। आइए देखते हैं वो 5 खुसूसी इबादत क्या हैं। तो याद रखना, एक तो है हमारा रोजा रोजा, और दूसरा है तरावीह, तीसरा है तिलावत कुरान, चौथा है एतिकाफ, और 5वां है शबे कद्र। ये 5 वो इनामात हैं, ये 5 वो इबादत हैं जो कि रमजान के अंदर हमारे ऊपर खुसूसी तौर पर जरूरी हैं। यानी ये रमजान की 5 खुसूसी इबादतें हैं जो इन्हें बाजलाएगा वो उन 5 रिवॉर्ड यानी 5 इनामात कौन से? रहमत इलाही, मोहब्बत इलाही, ज़माने इलाही, अमाने इलाही, नूर इलाही का मुस्तहिक होगा। तो सुबहान अल्लाह, हमें मालूम पड़ा कि जो 5 इनामात हासिल करना चाहता है वो इन 5 इबादत को बाजलाए, कमा हक हो, जैसा जैसा इन्हें करने का हक है वैसा ही वैसा अदा करे। है सुभान अल्लाह। अब आगे देखते हैं, बहुत तवज्जो के साथ सुनना। उलमा इकराम ने एक बहुत ही प्यारा कंपैरिजन बयान किया है, यानी एक बहुत ही प्यारा कंपैरिजन उलमा इकराम बयान करते हैं। वो कहते हैं कि काबा शरीफ अल्लाह अज़्ज़ व जल का घर है, और बिला शक कोई शक नहीं है, वाकई काबा शरीफ अल्लाह अज़्ज़ व जल का घर है। उसमें बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं, और जो है रमजान भी बरकत वाला, काबा भी बरकत वाला। एक जो है आप देखें कि काबा मोमिनों को बुला करके देता है, काबा मोमिनों को बुला करके देता है, लेकिन रोजा यानी रमजान ये मोमिनों को खुद आकर के देता है। इसके दरमियान जो उलमा इकराम ने कंपैरिजन बयान किया है वो ये है कि काबा अगरचे बरकत वाला है, रहमत वाला है, लेकिन वो एक कुएं की मिसल है कि जैसा प्यासा जब कुएं के पास जाएगा तभी उसे पानी मिलेगा, वो कुआं उस वक्त ही उसको जो है पानी देगा। इसी तरह अगर हाजी हज करने जाएगा या कोई व्यक्ति वहां पर जाएगा तभी उसे बरकतें रिफ़अतें हासिल होंगी। लेकिन रोजा यानी रमजान ये एक बारिश की मिसल है। क्या कहा? एक बारिश की मिसल है कि जैसे बारिश खुद घर पर आकर बरसती है, इसी तरह रमजान आता है और आने के बाद मोमिनों के घरों पर खुद तशरीफ लाता है। लाने के बाद सुबहान अल्लाह अपनी रहमतों को बांटता है, अपनी नेमतों को बांटता है, अपनी बरकतों को बांटता है, अपनी बख्शिशों को बांटता है।
اے ہے کیا ہی خوبصورت کمپیریزن علماء اکرام نے بیان کیا، سبحان اللہ۔ اور ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا، غور کے ساتھ، کہ ایک ہر مہینے کے اندر ایک خاص تاریخ ہوتی ہے، اور اس تاریخ میں بھی کچھ خاص تاریخیں ہوتی ہیں جن میں کہ ہم اس فریضے کو، اس کام کو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں بقرہ عید، تو اس کے کچھ تاریخوں میں جو ہے ہم حج کر سکتے ہیں، باقی تاریخوں میں ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح محرم کی 10ویں تاریخ کیا ہے؟ افضل ہے۔ لیکن اسی کے برعکس آپ ماہ رمضان کو دیکھیں تو ماہ رمضان کے بارے میں آپ آتا ہی کیا ہے، آپ خود اپنی نگاہوں سے دیکھیں کہ ماہ رمضان کی ہر تاریخ رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر تاریخ برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی صبح ہو شام ہو، ہر گھڑی ہر لمحہ رحمتوں برکتوں رفعتوں بلندیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ انسان ہے دن میں روزہ رکھتا ہے، یہ بھی ثواب ہے، اس میں بھی برکتیں ہیں۔ رات کو افطاری کے ٹائم پر جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو افطار کا انتظار کرتا ہے، تو اس کا یہ انتظار کرنا بھی یہ برکت رحمت۔ اور اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اسی کے بعد مغرب کی نماز کے بعد وہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا انتظار کرتا ہے، پھر انہیں ادا کرتا ہے۔ انتظار کرنا عبادت اور تراویح پڑھنا عبادت۔ اسی کے بعد جب وہ سوتا ہے تو سویا کس کے انتظار میں؟ سحری کے انتظار میں، الارم لگا کر سوتا ہے، مائک کا انتظار کرتا ہے، مولانا کے جاگنے کا انتظار کرتا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی ایسا چیز گڑ کر کے وہ سوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں ہمارے وقت مقررہ یعنی سحری میں ہمیں اٹھا دے، تو سحری کا انتظار کرتے ہوئے سویا۔ تو راتوں میں یعنی رمضان کی راتوں میں سونا عبادت، ادھر سحری کھانا عبادت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل، ہر سیکنڈ گویا کہ رب کی رحمتوں سے مالا مال ہے، رب کی رفاقتوں سے مالا مال ہے۔ اس مہینے کے اندر مومنوں کے لیے رحمتی ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، بخششیں ہی بخششیں ہیں۔ اس مہینے کے اندر اگر بندہ چاہے تو ہر پل کے اندر جس وقت چاہے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے، یہ وہ ایک واحد ایسا مہینہ ہے کہ یہی ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہر گھڑی ہر لمحہ جو ہے مومن کے لیے رحمت و برکتوں والا ہے۔ اے ہے سبحان اللہ۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، تو آپ کو چاہیے کہ راتوں میں اٹھ کر کے قیام کریں، رب تعالیٰ کو راضی کریں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک بیان فرمایا ہے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر، آپ تفسیر نعیم میں اٹھا کر دیکھیں، بیان فرمایا ہے کہ رمضان ایک بھٹی کی مثل ہے۔ وہ کیسے؟ بھٹی کے اندر آپ اگر سونے کو ڈالیں تو وہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ارزا دیتی ہے جسے کہ ہماری بہنیں استعمال کرتی ہیں۔ آپ بھٹی کے اندر ایک لوہے کو ڈالیں، اگر وہ بیکار ہو تو صاف و ستھرا ہو جاتا ہے، اگر صاف و ستھرا ہو تو کوئی نہ کوئی ارزا نکل کر کے اس سے باہر آتا ہے جو کہ ہماری مشینوں کے اندر استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی کے اکارڈنگ اگر آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان ایک بھٹی کی مثل ہے کہ جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور جن کے دل گناہ سے پاک ہوں، صاف ہوں، جن کے گناہ پہلے سے ہی نہ ہوں یا معاف ہوں، تو ان کے درجاتوں کو بلند کر دیا جاتا ہے، خوب بلند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کس طرح بلند؟ جیسے کہ ایک لوہے کو ارزا بنا کر مشین کے قابل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ایک ویکتی کو اس کے گناہوں کو مٹا کر کے اسے رب تعالیٰ کا یعنی رب کا محبوب بنا دیا جاتا ہے، محبوب بندہ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ماہ رمضان میں رب تعالیٰ کو راضی کر لو، اسے اپنے قریب کر لو، تو آپ کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے خوب عبادتیں کریں، خوب ریاضتیں
کریں. اور اس ماہ رمضان کے اندر ایک سب سے بڑا انعام جو ہم کو ملتا ہے, ایک سب سے بڑی ریوارڈ جو ہم کو ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو اس ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے والے کے کھانے پینے دونوں میں سے کسی چیز کا جو ہے حساب نہیں ہوتا. جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو اس میں کتنا بھی کھاؤ کتنا بھی پیو, لیکن اس میں کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا. اس لیے کہ اب یہ نہ سوچے کہ اس میں حساب نہیں ہے, یار خوب کھاؤ اور اپنا پیٹ خراب کر لو, ایسا بھی نہیں ہے. اور ایک سب سے بڑا خلاصہ, ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ ماہ رمضان کے اندر اگر کسی ویکتی کا انتقال ہو جائے, وہ دنیائے فانی سے دنیائے بقا کی طرف کوچ کر جائے, یعنی مر جائے, تو لہذا اس سے قبر کے اندر سوال و جواب بھی نہیں ہوں گے, اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. یہ ہے ماہ رمضان. ماہ رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, بہت ساری رفعتیں ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے چینل مدینہ حسان کے ذریعے آپ تک جو ہے اسی طرح کی ویڈیو اور اسی طرح کے بیان, اسی طرح کے درس کو پہنچاتے رہیں گے. بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے ہمارے لیے اور ہمارے مسلمانوں کے لیے, ان کی اور ہمارے پیارے بھارت کی امن و ترقی و انتی کے لیے فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی اور ان کی نفرتوں سے بالخصوص یہ بھی دعا کریں کہ اللہ عز و جل مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے, ان کی خانقاہوں کی, ان کی مسجدوں کی, ان کی مدارسوں کی, ان کی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے. جب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.